بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ لوگ ہمیشہ کی طرح بالکل ٹھیک ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ آپ لوگ جس جس مقصد کے لیے جو عمل کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت دے، آپ کو کامیابی دے، آپ کو وہ سب کچھ دے جو آپ چاہتے ہیں اس وظیفے کے بدلے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں درود ابراہیمی اور استغفار کا وظیفہ۔ اس وظیفے کی میریکل سٹوری بھی ہے، یعنی کہ استغفار اور درود ابراہیمی کا معجزہ، یعنی کہ استغفار اور درود ابراہیمی کے عمل کی جو 2 ماہ کیا گیا، اس عمل کی کرامات آپ سے شیئر کروں گی۔ استغفار اور درود ابراہیمی کا مقناطیسی عمل ہے۔ ایک بہن شیئر کرتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غربت کا شکار تھی اور بچوں کے رشتے کہیں نہیں ہو رہے تھے، کاروبار بھی ہوتے ہوئے بھی کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہی تھی، ڈپریشن بڑھ رہا تھا، کہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے 2 ماہ یہ عمل کر کے دیکھا، اس کے بعد تو زندگی ہی بدلنے لگی، بند راستے کھلنے لگے، آسانی پیدا ہونے لگی، اللہ پاک نے غیبی دولت مالا مال کر دیا۔ الحمدللہ۔ ناظرین، یہ ہے آج کا ٹائٹل، آج کا وظیفہ جو بہن نے شیئر کیا ہے۔ ان کی میریکل سٹوری میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ عمل اور وظیفہ کے لیے آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ بہن بتاتی ہیں کہ میں بہت سے وظائف کر رہی تھی لیکن مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، کاروبار نہیں چل رہا تھا، بیٹے کے کاروبار میں پیسے لگائے تھے وہ بھی ڈوب گئے، بچیوں کی شادی کی عمر بھی ہو رہی ہے لیکن کوئی اچھے رشتے نہیں مل رہے، اور یہ سوچیں ہمیں ڈپریشن کا شکار کر رہی تھیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی تھی، نیند ہی نہیں آتی تھی، ذکر اذکار کرتی رہتی تھی سارا دن۔ لیکن ناظرین، ہر ایک انسان کا ایک وقت طے ہے کہ وہ کتنے وقت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں، ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ پھر یہ آتا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو کیسے راضی کیا ہے، کیا اعمال اور کیا نیکیاں کی ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم نے اللہ پاک کی محبت حاصل کرنی ہے، ان کو راضی کرنا ہے، ان کی اطاعت حاصل کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے 2 مہینے کا یہ وظیفہ کیا۔ ابھی 2 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہونے کا وہ رشتہ ہو گیا، کاروبار میں برکت، گھر میں برکت ہو گئی۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ وہ نماز، نیک اعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ بھی کرتی تھیں۔ اللہ پاک نے غیب کے خزانے سے رزق دیا، بیٹی کی شادی کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا، اللہ پاک نے بہت کرم کیا۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ سب پر اپنا کرم کرے، غیب کے خزانوں سے رزق دے، آمین۔ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو معجزات ہونے لگ گئے، معجزات ایسے ہونے لگ گئے کہ بیٹی کا رشتہ اچھا بہت بہترین آ گیا، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں تھے، پیسوں کا انتظام، سب اس وظیفے کی کرامات ہیں۔ 2 مہینے سے پہلے ہی ان کے کاروبار میں برکت بھی پڑ گئی، غیب سے مدد ہونے لگی ان کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وظیفے سے اللہ پاک نے
اتنا کرم کیا کہ بیٹے کا رشتہ، کاروبار کا کھلنا، غیب سے پیسوں کا آنا، ڈپریشن کا ٹھیک ہونا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ بے شک یہ معجزہ ہے۔ یہ سب استغفار اور درود ابراہیمی کے عمل میں ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں تو ناظرین آپ کے بھی مسائل، مشکلات، پریشانی سب ختم ہو سکتے ہیں۔ جب آپ استغفار کرنا شروع ہوں گے تو آپ خود اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے۔ آپ کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی جتنی خباثتیں ہیں، جھوٹ ہیں، غلط کام، حسد، بغض، کینہ، سب سے دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل سے سکون قلب ہوگا، آپ کو دل کا بہت سکون ملے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائیں گے، آپ کو خود محسوس ہونے لگ جائے گا کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو جائے گا۔ دنیا آپ کی عزت کرنے لگے گی، آپ کو فائدہ ملنے لگے گا صرف اس وظیفے کے عمل سے۔ آپ کا عبادت میں دل لگنے لگے گا۔ آپ کو استغفار اور درود ابراہیمی میں اتنا سکون ملے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں ذکر کرتا رہوں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے، روزانہ 7000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور پورا استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ استغفر اللہ پورا 7000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں روحانیت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں فیض ہے۔ اور 313 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 7000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اس میں 11 بار درود ابراہیمی اول و آخر پڑھنا ہے۔ 7000 بار استغفار کرتے ہوئے درود اول اور آخر ضرور پڑھنا ہے۔ اگر ایک دفعہ پڑھنا ہے سارا تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے سارا ایک بار تو چلتے پھرتے باقی مکمل کر لیں، لیکن جب بھی پڑھیں ہیں درود ابراہیمی اول اور آخر ضرور پڑھیں اور دعا بھی مانگیں کہ جب بھی ایک بار بھی جتنا میں پڑھیں درود اول آخر لازمی پڑھنا ہے اور دعا بھی لازمی مانگنی ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 1400 بار استغفار پڑھ لیں تو بھی پورے دن میں 7000 پورا ہو سکتا ہے۔ یہ دو باتیں بتائی ہیں، یا تو پورا پڑھ لیں یا تو دن میں آدھا آدھا کر کے پڑھ لیں۔ ہر بار اول آخر درود شریف پڑھنا لازمی ہے، دعا بھی مانگنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسے تہجد میں پڑھیں گے تو اس کا عمل بہت جلد ہوگا، بہت جلد اس کا اثر ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تہجد بہت لاڈلی نماز ہے۔ اللہ پاک کا کیسا کرم ہے، دیکھیے گا کیسے آپ کے تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی، غیبی دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک